نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بہتر ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان اور پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہی خلفائے راشدین المہدیین ہیں۔ اصرار کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے آپ فضیلت کو بیان کریں گے۔ یہ مجھے بتائیے گا، ابتدا میں آپ سے ایک سوال میں نے کیا تھا کہ یہ مکتبہ فکر یا یہ تعبیر اہل سنت کی وجود میں کیسے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ خوارج کے مقابل میں آیا تھا، لیکن یہ جو افضلیت کی بحث ہے یہ تو ہمارے اہل تشیع کے زیادہ ہوتی ہے، تو یہ اہل سنت کے عقائد میں کیسے آئی یہ بات؟ اس سے کیا قیامت آتی ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں سیرت کردار کے لحاظ سے سیدنا علی زیادہ ممتاز ہے، کچھ دوسرے لوگوں کے نزدیک سیدنا صدیق زیادہ ممتاز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اپنا رجحان یہی ہے، اور کسی دوسرے کا رجحان اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو اگر مناظرے کا موضوع نہ بنایا جائے، تفریق تفسیق کا موضوع نہ بنایا جائے، اپنے محض احساس کے طور پر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان کر دے۔ پچھلے سال پھر وہی پارا تھانہ یاد آ رہا ہے مجھے۔ وہ کراچی کے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک مولانا نے کہا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل نبی، ہمارے نبی کے بعد، ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل تھے۔ تو کہا جی توہین انبیاء ہو گئی ہے اور ان پر توہین انبیاء کا پرچہ کٹے گا، یہاں جمع کروایا آپ کے یہاں۔ اور ہم نے تو کہا کہ ان کو پرچہ کریں، اور پھر وہاں اس وقت میں ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بہت زیادہ پھیلا تھا سوشل میڈیا کے اوپر۔ میں نے مولانا سے کہا جا کے بولیے کہ صرف فتوے آپ ہی نہیں دیتے، کوئی اور بھی فتویٰ دینا جانتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے، اس میں کہاں توہین انبیاء ہے؟ حضرت عیسیٰ مولا علی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس میں حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ پہلے تو یہ سمجھاؤ کہ توہین کیسے ہے؟ جی حضرت عیسیٰ اگر پیچھے نماز پڑھیں تو توہین کہاں ہے؟ افضل ہونا مفضول کی توہین نہیں ہے۔ پہلے تو میں انہی کی زبان میں بات کروں نا۔ افضل ہونے سے مفضول کی توہین لازم نہیں آتی۔ کسی کو افضل کہوں گا تو جو مفضول ہو جائے گا وہ توہین ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور اگر یہی قاعدہ قانون ہے کہ افضل کہنے سے توہین ثابت ہو رہی ہے تو صرف آپ ہی فتویٰ نہیں دیتے، پھر پاکستان کے آئین میں توہین اہل بیت کا قانون بھی ہے۔ اگر مولا علی کو انبیاء سے افضل کہنا توہین انبیاء ہے تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ اہل بیت کی توہین ہے۔ بات دلیل سے ہونی چاہیے، یا دلیل دو یا دلیل لو۔ معذرت کے ساتھ پھر میں عرض کروں گا کہ مجھے معاذ اللہ کسی کی تنقیص وہ مقصد نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے کسی صحابی کو کی تنقیص کروں یا ان کا کوئی مرتبہ کم کروں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ میں فرق ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے رسولوں کو بعض رسولوں پر بھی فضیلت دی، اسی طرح اگر رسولوں کو فضیلت دے سکتا ہے کہ وہ صحابہ کو فضیلت دے دی۔ صحابہ پر کئی لوگ جو ہیں وہ افضل ہیں، تو اب یہ جو ہے کہ یہ معیار جو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم فیصلہ کرنے والے کون ہیں کہ کون افضل ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کون افضل ہے، اللہ کے ہاں کون افضل ہے یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایسے لوگ جو اس پر ضد کرتے ہیں، تو ایک شخص نے اسی طرح ضد کی کہ نہیں جناب پہلا جو ہے وہ اول ہے، وہ افضل ہے، اور جو ترتیب کے مطابق ہے۔ میں نے کہا پھر رسالت کی ترتیب کو ذرا دیکھو کہ پھر جس کو تم افضل سمجھتے ہو اس کو تو پہلے ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ معاذ اللہ آخر میں آ کر معاذ اللہ سب سے کم ہے؟ افضل ہے۔ تو پھر یوں تم کہو کہ پھر جو آخر میں خلافت میں آخر میں آیا اس کا پھر مقام خود متعین کرو، وہ کیا ہے؟ دیکھو نا، اگر منطق ہے تو منطق سے بات کرو۔ تو مطلب ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کام دیکھ کر، مقام دیکھ۔ آج کل کی سنیت جو ہے وہ بھی بڑی مخدوش ہو چکی ہے۔ ہمارے جو اہل بیت کے جو ماننے والے سنی حضرات تھے، پہلے میں اپنے دادا پردادا کی بات 100 سال 50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، اس میں محبت اہل بیت سے وہ سرشار تھے، سمجھ آئی؟ صحابہ کا ادب بھی ہمارے ثنا کھپر ہے، ان کا بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جو غالب چیز تھی وہ محبت اہل بیت تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج جو خارجی اثرات ہم پر پڑے ہیں، مثلا یہ جو نئے فرقے سر اٹھا چکے ہیں، اب ان کا یہ خیال ہے کہ آل محمد کو نیچے کیا جائے اور دوسرے طبقے کو اوپر کیا جائے۔
سمجھ آئی نا؟ تو یہ آل محمد سے یہ جو سلوک ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ یزید کے دور سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ آج یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ وہی آواز تو نہیں جو کوفے میں اٹھائی تھی، جو یزید کے لشکریوں نے اٹھائی تھی، جو عبید اللہ بن زیاد نے اٹھائی. کیا یہ وہی قوم تو نہیں؟ کیا یہ وہی امت تو نہیں آ گئی اس دور میں کہ آج حسین کے نام کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے؟ حسین کے ساتھ جنہوں نے جان دی، اپنی نثار کیا سب کچھ، آج ان کے ساتھ وہی القاب اور وہی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھائے کر کے حسین کی عظمت کو گرانے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ جناب بنو امیہ جو تھے یہ آپس میں بھائی تھے، ان کی رشتے تھے. میں رشتوں کا انکار نہیں کرتا، رشتے ہیں، مگر میں اتنا عرض کرتا چلا جاؤں، رشتوں سے جو رشتے تو قائم رہتے ہیں، رشتہ ایمان جو ہے ظاہری رشتوں سے اس کا مقام زیادہ ہے. اگر یزید کا رشتہ کملی والے سے بھی ثابت ہو جائے نا تو یزید کا کردار ایسا ہے کہ وہ کملی والے کے ساتھ منسوب ہونے کے قابل ہی نہیں. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں علی کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، اہل بیت کی محض اندھی محبت میں نہیں کر رہا، میں بڑے سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں. اور میں دیوانوں کی طرح نہیں بول رہا کہ میں ایک عقیدہ آپ کو کہوں کہ آپ یہ ٹھونس لیں چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے. نہیں، اسے مانو نہ، یہ بات نہیں ہے. علی کو مانو، سمجھ کر مانو. سمجھ کر مانو گے تو پھر بے ایمان نہیں ہو سکتے، علی کا دامن چھوڑ نہیں سکتے. پھر ایک عالم سے کسی نے مسئلہ پوچھا، وہ شیعہ سنی کا مشترک اجلاس تھا سیاسی سطح پر، تو کسی نے شرارت کی، اس نے پوچھا حضرت یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں؟ اس کا مقصد کیا تھا شرارت؟ کہ اگر حضرت کہتے ہیں ابو بکر افضل ہیں تو شیعہ کھڑے ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور فرماتے ہیں کہ علی افضل ہے تو سنی ناراض ہو جائیں گے، بھی اپنا عقیدہ بھی بدل دیا. تو حضرت نے جب سوال پڑھا تو آپ نے فرمایا الذی بنتہ فی بیتہ، وہ افضل ہے جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے. اب دونوں معنی ہو سکتے، بنتہ فی بیتہ، بنت ابو بکر کی حضور کے گھر میں ہے، یا بنتہ فی بیتہ، حضور کی بیٹی علی کے گھر میں ہے. اب دونوں خاموش رہ گئے، کوئی جھگڑا نہ کر سکے، تو فتنہ جو تھا وہ ختم ہو. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی تنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی نہیں عقیدہ، سارے اہل سنت کے امام جو مالک، شافعی، احمد اور باقی بھی جتنے حدیث والے بھی جو اہل سنت کہلاتے ہیں وہ اہل سنت کہلاتے ہی ہے، اس لیے کہ وہ حکومتیں جو بنی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جو لوگ احتجاج کرنے والے ہیں کہ نہیں وہ جلد بازی سے کام لیا گیا صحیح نہیں بنے، وہی ہمارے شیعہ بھائی ہیں. دونوں گروہ صرف حکومت کے مسئلہ پر جدا ہوئے ہیں، دین تو بعد میں خام خواہ گھسیٹ لیا گیا نا کہ مسئلے بنا لیے. مسئلہ کوئی نہیں، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو حکومت بنی وہ صحیح بنی. جو حکومت کی جماعت ہے حزب اقتدار وہ اہل سنت ہے کہ وہ حکومتیں ٹھیک بنی. جو کہتے ہیں نہیں بنی ٹھیک، حضرت علی ان کے ساتھی ناراض تھے، ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہے شیعہ. ان میں سے نہ کوئی کافر ہے نہ اسلام سے نکلا. اب بھی کوئی رائے اگر رکھے کہ میں وہاں ہوتا تو کہتا یار علی کو بننا چاہیے، کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ اسلام سے نکلتا. یہ تو ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے. اور وہ سر سید احمد بڑی بات، لوگوں نے پوچھا آپ ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، علی کو یا ابو بکر کو؟ انہوں نے کہا میں نہ کھڑا ہو جاتا، میں ان کو خام خواہ ووٹ دیتا، میں تیسرا امیدوار. یعنی یہ دین نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مگر بنا لیا گیا بدتمیزی سے. شیعہ سنی مر گئے ان باتوں پر. بھائی وہ حکومت بنی چلی گئی، صحیح بنی، تب بھی اللہ کے پاس چلے گئے. اگر جلد بازی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے. مسئلہ کوئی نہیں تھا، جو مسئلہ بن گیا. جی رضی اللہ عنہ وارضا. آواز لگا رہے، جملوں پہ غور کیجئے. الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا. اے لوگو، اس امت کے نبی کے بعد امت کے سب سے افضل ترین آدمی کا نام نہ بتاؤ؟ تم سیدنا علی کو کہتے ہو یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اور نعوذ باللہ ابو بکر، عمر، عثمان نے غصب کی تھی خلافت. سیدنا علی فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں پیارے نبی کے بعد امت میں سب سے بہتر انسان کا نام نہ بتاؤں؟ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر. ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد ابی بکر عمر.
اس امت میں سب سے بہتر انسان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر تھے. اس امت میں ابو بکر کے بعد سب سے بہترین انسان عمر تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ. تم جھوٹ بولتے ہو یہ کہہ کر کہ ہم محبت علی میں آ کے گالیاں دے رہے. علی تو قوم کو یہ خبر دے کر گئے, اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے کر گئے کہ اس امت میں سب سے پہلا درجہ مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور مصطفیٰ کے بعد سب سے پیارا مقام ابو بکر کا ہے, ابو بکر کے بعد عمر کا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ, سیدنا علی سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ہے, ان کا یہ قول اتنا مشہور ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَقَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا ابو بکر وعمر. اس امت میں سب سے خیر والا انسان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر, اور ابو بکر کے بعد عمر. هذا والله العظیم قاله علی وهو متواتر عنہ. اللہ ایمان یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے, لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے؟ ابو بکر, اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مشرک, وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے, پھر کیا ہے؟ سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے؟ دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں. کس کی؟ اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں؟ تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا؟ سب سے زیادہ ساتھ تو سب نے دیا, لیکن سب سے زیادہ کس نے؟ ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا؟ تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے؟ ابو بکر کے. زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی؟ ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں؟ سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا؟ نبی کے مشن کو کس نے؟ ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گا, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دی تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا. تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات,
دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ، اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتہ چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے؟ ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مسلح پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے؟ ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں. خلفائے راشدین میں سے افضل کون ہے؟ خلفائے راشدین میں سے افضل جو ہیں حضرت ابو بکر و عمر ہیں، اس کے اوپر اتفاق ہے. باقی اہل البیت جو ہیں سیدنا علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کو آپ کسی بھی صحابی سے کمپیئر نہ کیا کریں. مجھے بتائیں، ان کو تو چھوڑ دیں، ہمارا تو ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. کیا آپ حضرت ابو بکر کی جگہ پر ہوں؟ ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ شخص جس شخص نے آپ کو کلمہ پڑھا کر ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کی، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں، آپ کبھی تصور بھی کریں گے کہ اس پیغمبر کے جو گھر والے ہیں میں ان سے بہتر ہوں؟ بس سمپل ہے، اس کے لیے کسی آیت حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھئی وہ تو گھرانہ اللہ کا چنا ہوا گھرانہ ہے، جس طرح کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے چنا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اگر ابراہیم کے ایک بچے کی اولاد کو اللہ نے قرآن میں 2 دفعہ کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی اور تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی. بنو اسرائیل کون ہے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد، حضرت اسحاق کی اولاد. تو ابراہیم کے دوسرے بیٹے بنو اسماعیل، ان سے ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، ان کو اللہ نے اس امت میں چن لیا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہوں بخاری مسلم حدیث کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب حضور اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں گے، حضور کا کوئی صحابی، آپ میں سے بھی اگر کوئی اس زمانے میں صحابی ہوتا، وہ یہ سوچے گا بھی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں؟ نوٹ ایٹ آل. وہ یہ مولویوں کی علمی بحثیں رہنے دیں، اپنی عقل استعمال کریں. آپ حضرت ابو بکر نے ایک جملے کے اندر اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا ہے. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، جن سے یہ لاگے پیش کرتے ہیں، جی بخاری میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم صحابہ میں حضرت ابو بکر، اس کے بعد عمر، پھر عثمان کہتے تھے، پھر ہم کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دیتے تھے. تو عبداللہ بن عمر سے ہی پوچھ لو، صحیح بخاری میں ہی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور اس حدیث کو امام بخاری حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. یار جو حضرت ابو بکر رسول اللہ کا قرب حسن و حسین اور فاطمہ اور علی کی محبت میں اپنے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کر کے حضور کے قریب ہو جاؤں، وہ یہ تصور بھی کریں گے کہ میں ان سے بہتر ہوں؟ وہ آپ کی عقل کام کرتی ہے یار. چھوڑ دیں علمی فقہی بحثیں، اتنی لاجیکل یہ بالکل واضح باتیں ہیں، لہٰذا ان کو بحثیں نہ بنایا کریں آپ. ٹھیک ہے، رہ گیا مولا علی کا کہنا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر اور پھر عمر، اور میں عام مسلمانوں سے، تو یہ حضرت علی کی عاجزی الحمدللہ. ٹھیک ہے، انہوں نے تو کہہ دیا میں عام مسلمان ہوں.